محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو موضوع دیا گیا ہے حیات عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ کچھ عرصے سے آپ حضرات کی خدمت میں مستقل آنے کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے حجت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن معاملہ عنوان حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اور وقت بہت مختصر سا ہے۔ مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارا وقت چاہیے تھا، لیکن میرے بڑے حضرات الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں دور حضرات دراز سے تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے بہت مختصر سی بات کرنی ہے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ آپ حضرات سے پوری بات کو توجہ کے ساتھ لیں گے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ، ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ فرمایا دجالون، وہ دجل کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کذابون فرما دیا تو کافی تھا۔ میرے نبی کے بعد جو نیا شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اتنی بات کافی تھی۔ یہ دجالون کیوں فرمایا؟ میں اس ایک بات کو تھوڑی سی وضاحت دے کے گفتگو کو سمیٹوں گا، لیکن آپ نے میری گفتگو کو لیا تو انشاءاللہ ہماری اس کانفرنس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون، وہ جو 30 کا میرے بعد دعویٰ کریں گے وہ دجل کریں گے، دجالون ہوں گے۔ دجل کس کو کہتے ہیں؟ جب حق اور باطل کو آپس میں یوں ملا دیا جائے، پتہ نہ چل سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی۔ طلحہ نے میرے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ اسحاق اخرس کی عبادت گاہ ہماری مسجد جیسی ہوا کرتی تھی۔ وہ جتنے نبوت کے دعوے دار آتے رہے، مسیلمہ آیا، طلحہ آیا،
اسحاق اخرس آیا, بیان بن سمعان آیا, صالح بن ظریف آیا, حکیم. کاش مجھے وقت ملتا میں ان کا دجل بتاتا. یہ کیسے دجل دے دے کے اپنے ہم نوا بناتے رہے. قادیانیت کے فتنے کو تو ابھی 100 سال ہوا ہے. اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا. 400 سال. وہ کون سا اس کے پاس گیدڑ سینگی تھی. وہ دجل دیتا تھا, دھوکہ دیتا تھا, حق اور باطل کو ملا کے چلتا تھا. آج قادیانیت کا فتنہ ہے. جتنا بڑا دجال مرزا قادیانی ہے, گزشتہ جو 25 یا 24 نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے, اتنا بڑا دجال کوئی نہیں گزرا. یہ وہ دجال ہے جس کو کلمہ پوچھا گیا, قادیانی سے کلمہ سنا, دجل اس میں کر گیا. میں نے کہا کہ حضور خاتم النبیین ہے, دجل اس میں کر گیا. میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قد خلط میں دجل کر گیا. میں نے کہا کہ انی متوفی کا و رافعو کا, متوفی کا لفظ بولا, دجل اس میں کر گیا. جدھر قدم رکھا دجل بکھیرتا رہا, امت کو دھوکہ دیتا رہا. میں آپ حضرات سے سوال کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے دجل کیسے دیتے ہیں. آپ کے ثوابی شہر کے اندر کوئی قادیانی کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے جناب میں کلمہ تمہارے اللہ محمد الرسول اللہ اور میرا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے, پھر مولوی مجھے کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ اس دجل کو سمجھانے کے لیے شیخ اعزاز الحق نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. یہ کانفرنس ہندوؤں کے خلاف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کانفرنس عیسائیوں کے خلاف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کانفرنس قادیانیوں کے خلاف کیوں ہے؟ کیا وہ کافر نہیں ہیں؟ ہیں. وہ دجل نہیں دیتے, یہ دجل دیتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. میری ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی. جرمنی سے قادیانی آیا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا ذرا کلمہ تو سنا. مرتد ہو کے گیا تھا 22 برس پہلے. کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں ہے. کہنے لگا وہ کس طرح؟ ذرا دجل سمجھنا, یاد کرنا, اپنے آپ کو دلائل سے مضبوط کرنا. ہم نے ابھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے. یہ بھلا دو کہ ثوابی کی گلیوں میں قادیانی نہیں ہے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اس موبائل کے ذریعے سے میرے کالج کے ہر نوجوان کی جیب میں قادیانی گھس چکا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو. میرا ایک نبی نے اس وقت فرمایا تھا سلاسون کذابون دجالون, پھر فرمایا انا خاتم النبیین, میں نبی آخری ہوں لیکن 30 دجل کرنے والے آئیں گے. کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا تو کرو, ان کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سلاسون کذابون دجالون, دجل کرنے والے آئیں گے لیکن میں آخری نبی ہوں. کیا مطلب؟ نبی میں آخری ہوں, دجل کرنے والے آئیں گے. امت کو سنبھالنے کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا, پھر امت کو کون سنبھالے گا؟ اے میری امت, اے ابو بکر سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری امتی, اے ثوابی اور 4 سدہ اور کشمیر اور پاکستان اور افریقہ اور پوری دنیا کے مسلمان, سن, جہاں بھی دجالون آئیں گے, اللہ کی قسم آئیں گے. میرے نبی کا فرمان ہے تو آئیں گے. نکلے ہوئے سورج میں شک ہو سکتا ہے, میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. جب آنا ہے تو تیاری تم نے کرنی ہے, دجل ان کا تم نے سمجھنا ہے, امت کا ایمان ہم نے بچانا ہے, آپ نے بچانا ہے, دجل سمجھ کے بچانا ہے. قادیانی کیا دجل دیتے ہیں, تفصیل کا وقت نہ رہا, 2-3 دجل بتا کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وہ قادیانی کہنے لگا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہے ہی نہیں,
کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا تیرے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تم لوگ جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، توجہ توجہ، تو تم گنبد خضرا والوں کو مراد نہیں لیتے، تم محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہو، وہ جو 22 برس پہلے مرتد ہو کے قادیانی ہوا تھا۔ کہنے لگا کہاں لکھا ہے؟ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی، کتاب کا نام کلمۃ الفصل، میں نے وہ کتاب اس کو دی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کتاب تیری ہے، تمہارے بڑوں کی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تمہارے ربوے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا مصنف تمہارا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس کو، اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ نقل کفر کفر نباشد، ثوابی کے غیور ختم نبوت کے مسلمانوں، اللہ کی قسم کبھی یہ غلیظ جملے زبان پہ نہ لاتا اگر آپ کو ان کا دجل سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ اس کتاب میں قادیانیوں کے بڑوں نے کیا لکھا ہے؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ ان سے بڑا کوئی لانتی میں قادیانی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ سنو کیا لکھا، تو میری بات پوری ہونے دو۔ دجالون 30، یہ مرزا سب سے بڑا دجال کیا کہتا ہے؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے، ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے، اور وہ لکھتا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ توجہ، کیونکہ وہی محمد دوبارہ مرزا کی شکل میں آئے ہیں، اس وجہ سے ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو مراد مرزا قادیانی کو ثواب۔ سخت سردی کے موسم میں اس مرتد کا پسینہ، اس کی پوری قمیض گیلی ہو گئی، اس کا پسینہ بتا رہا تھا وہ خود دجل کا شکار ہے۔ ابھی میں نے ایک دجل کھولا ہے، کلمے میں دجل کہا کہو حضور خاتم النبیین ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارا عقیدہ ہے حضور خاتم النبیین ہے۔ میں نے کہا کیا معنی کرتے ہو؟ دیکھو دجل سمجھو، ہماری سب سے مضبوط ترین دلیل میرے مولوی صاحب جب منبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میری سب سے مضبوط ترین دلیل۔ قادیانی کیا کہتا ہے؟ انگوٹھی نبیین، نبی کی جمع ہے، کیا مطلب؟ حضور کی مہر سے نبی بنیں گے، پہلے تھے اب حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی حضور کی مہر سے نبی بن گیا ہے۔ بولو مفتی صاحب، ثوابی کے مفتی صاحب، آپ کے پاس قادیانی آئے اور یہ کہے کہ میرے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دو، آپ اس سے کہو گے پڑھ کلمہ، وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو دھوکہ دے گا، مراد مرزے کو لے، آپ اس سے کہو گے کہو حضور خاتم النبیین ہے، وہ کہے گا میں مانتا ہوں محمد خاتم النبیین ہے، اور کہے گا حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، مرزا بھی بن گیا۔ اس سے بڑا کون دجال ہوگا جو ہمارے بنیادی عقائد میں نقب لگا رہا ہے؟ میں نے اس قادیانی سے کہا دھوکہ مت دے، خاتم النبیین، توجہ میری طرف، یہ مادہ جب استعمال ہوتا ہے تو معنی کیا بنتا ہے؟ کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے، اندر سے چیز باہر آ نہ سکے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دلوں کو بند کر دیا ہے، اب باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر جا نہیں سکتا، اندر سے کفر باہر آ نہیں سکتا۔ تو خاتم النبیین کا کیا معنی بنا؟ ختم، وہی مادہ موجود ہے، ذرا توجہ کے ساتھ، حضور خاتم النبیین ہے، کیا معنی؟ وہ انبیاء کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، میرے نبی پر آ کر اللہ نے اس سلسلے پر مہر لگا دی، سیل کر دیا، بند کر دیا۔ اب باہر سے شخص نبی بن کر
اس سلسلے کے اندر جا نہیں سکتا جو اندر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بن کے آ چکے، ان میں سے نبوت سے باہر کوئی آ نہیں سکتا۔ ذرا سمجھنا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے، یہ خاتم النبیین کا مفہوم سمجھا رہا ہے۔ میں ایک سندھ کے ایک اسٹیج پہ بیٹھا تھا، ایک مولوی صاحب کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی نہیں ہوں گے۔ نہیں 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 نہیں، عقیدہ بچا کے چلنا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ میری آخری گفتگو چل رہی ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا اجتماع میں نے صوابی کی تاریخ میں آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ ان کو اکٹھے کرنے والوں کو، بلانے والوں کو میں مبارکباد دوں گا، شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی۔ لفظوں پہ غور کرنا، ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عقیدہ مضبوط کرنا، نہیں نعرہ نہیں، مجھے مضمون بڑھانے دو، گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ قادیانی یہاں بھی دجل کرتا ہے، قادیانی یہاں بھی دجل کرتا ہے۔ میں نے کہا بادشاہ کا حکم موجود تھا، توجہ میری طرف، پکڑو لٹکا دو سولی پہ۔ سپاہی گئے، پتہ نہیں چل رہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں۔ مخبر کہنے لگا میں بتاتا ہوں ایک تفسیر، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، شیخ التفسیر بیٹھے ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے۔ ایک مخبر کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہاں ہیں۔ مخبر آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے، جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود۔ جب وہ مخبر اندر گیا، میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا جیسے میرے نبی کو معراج کے موقع پہ اٹھایا۔ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ جو مخبر اندر گیا، توجہ، بہت مختصر میں 4-5 دجل کھولوں گا، 4-5 دجل۔ وہ قادیانی کہنے لگا وہ جو مخبر اندر گیا اس کی شکل میرے رب نے بدلی، پیچھے سے سپاہی اپنا ہی مخبر پکڑا، لٹکایا سولی پر، بعد میں شور مچا دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوا۔ تم تو قتل نہ کر سکے، تم تو سولی نہ دے سکے، وہ جو لٹکایا تھا پھر وہ کون ہے؟ میرے رب نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا ہے۔ اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو ہم نے اپنی طرف آسمان پہ اٹھایا۔ توجہ، مجھے قادیانی کہنے لگا جو بندہ اندر آیا اس کی شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ ذرا دجل سمجھنا، وہ شکل کیسے بدل سکتی ہے؟ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہو نا سبحان اللہ۔ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ جو رب ان جنات کو، فرشتوں کو انسانی شکل میں لا سکتا ہے، ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ مجھے قادیانی کہنے لگا توجہ، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمان پر اٹھایا۔ یہاں تو سما کا لفظ موجود نہیں ہے، یہاں آسمان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بر رفعہ اللہ، اپنی طرف اٹھایا۔ مولوی صاحب آسمان کا لفظ تو نہیں ہے، سما کا لفظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں، تجھے حدیث پہ یقین نہیں ہے، میں تجھے قرآن سے مطمئن کرتا ہوں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ہستی سے امن میں آ گئے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ میرا رب اپنا تعارف، اپنی نسبت خود آسمان کی طرف کرتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قادیانی کہنے لگے
ارے گئے کس طرح؟ زمین کے ارد گرد اوزون کی لہریں ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، آگ ہی آگ ہے، بیچ سے گزرے کس طرح؟ میں نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آئے اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف۔ میں نے کہا جو رب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کونی بردم و سلامہ کہہ کے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ مجھے قادیانی کہنے لگا وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ اور میں نے کہا جھلے۔ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں آپ کی طبیعت کو جانتا ہوں، چلو پھر ادھار کر کے جاتا ہوں۔ شیخ فیضان صاحب نے آج میرے ساتھ چکر کر دیا ہے، چلو پھر سے۔ وہ کہنے لگا کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا تجھے قرآن کی سیر کراتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قوم آئی، کہنے لگی مانیں گے تب جب آسمان سے دسترخوان اتار کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء من السماء من السماء، ربا آسمان سے دسترخوان اتار۔ قوم نہیں مانتی، دسترخوان اترا، قوم نے کھایا، پھر کیا ہوا؟ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، دسترخوان آسمان سے قوم کے لیے اترا۔ جس نبی کی دعا پہ آسمان سے دسترخوان قوم کے لیے اتر سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا؟ کہونے دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ پورا قرآن مجھے جا بجا حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل دیتا ہوا دکھاتا ہے۔ میں اسی بار اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں، آخری منٹ چل رہا ہے، میں اپنے وعدے کی وفا کروں گا انشاءاللہ۔ آؤ میرے نبی کا پیغام سنو۔ ثوابی والو، اجتماع اپنے اختتام کی طرف ہے۔ جان کہتا ہے آج جو ہم ختم نبوت کی نسبت سے جمع ہے، گنبد خضرا میں میرے نبی بہت خوش ہو چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، انشاءاللہ ہم حشر میں حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے یوں ہی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ہاتھ کھڑا کر کے گئے انشاءاللہ۔ سنو میرے نبی کا پیغام سنو، ثوابی والو، ساری دنیا والو سنو۔ من ادرک منکم عیسی ابن مریم، میرے نبی کا ایک پیغام ہے جو 1400 سال سے گردش کر رہا ہے، کرتا رہے گا جب تک ابن مریم آئے گا نہیں۔ سنو، پیغام محفوظ کرو، اپنی نسلوں کو بتا کے جانا۔ میرے نبی کا ایک پیغام ہے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایک ختم نبوت کے پروانے کے لیے ہے، پوری دنیا کے ختم نبوت کے پروانے کے لیے ہے۔ من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیقرہ منی السلام، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پائے تو میرا اس کو سلام کہہ دینا۔ ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی فرمائے۔ دجل ہی دجل ہے، کاش کے وقت بچتا تو میں تفصیل سے بتاتا۔ زندگی نے وفا کی، ملاقات باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔